बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा कि आपने ये सवाल किया। सबसे पहले तो मैं अपनी ये बात शुरू करने से पहले सैलाब के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विज़न की तारीफ़ करता हूँ। जैसे ये सैलाब आया था, चेयरमैन साहब ने कहा कि पंजाब टूर करते के बाद कि जी इमीडिएटली आप एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाएं और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका कोई हल निकालें, अदरवाइज़ आपके पास जो फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होंगे वो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। चेयरमैन साहब की इस बात का मैं शुक्रगुजार हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया और उन्होंने एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई है। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है वफाक के लेवल पे, जो कि सूबों के भी नुमाइंदे इसमें हैं कि इसका हल निकाले। और हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक ऑलरेडी अपना एक पैकेज का खाका तैयार कर लिया और मैंने पहले भी कहा है कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम उसको अनवेल करेंगे कि हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। चेयरमैन साहब की विजन थी, उन्होंने आज से बहुत पहले कहा कि आप एक फ्लैश अपील करें इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, कि वो मदद करें। वो भी जहाँ तक मुझे इत्तला है कल एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है और मुझसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने पूछा, तो मैं नहीं था मीटिंग में, चीफ सेक्रेटरी थे। उन्होंने मीटिंग के दौरान पूछा कि जी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें यूएन में अपील करनी कि हुकूमत सिंध इसको सपोर्ट करती है, तो हमने उसी वक्त कहा जी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक मुझे पता चला बाकी हुकूमतों ने भी उसको सपोर्ट करने की बात की। तो ये भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विजन थी। जैसे ये फ्लड आया, बारिशों का पता चला, कराची में बरसातें हुई, फिर ये जब ख़ास तौर पे चनाब के अंदर फ्लड आया और फिर रावी और सतलज के अंदर, तो हुकूमत सिंध ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। और मैंने यही कहा था कि जी हमारी प्रायोरिटीज़ ये होंगी, सबसे पहले लोगों की जान बचानी है, फिर हमने अपने बराजिस को सेव करना है, तीसरा हमने अपने जो डाइक्स हैं, बंद जो होते हैं, उनको सेव करना है। अल्लाह ताला का शुक्र है जो पीक थी फ्लड की गुड्डू बराज से, वो अब रिडक्शन शुरू हो गई है। इस वक्त सक्खर बराज पे पीक है और इंशाल्लाह आज के दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी रिडक्शन शुरू हो जाएगी। गुड्डू से लेके सक्खर तक जो बड़े वल्नरेबल पॉइंट्स थे आपने भी सुने होंगे, के बंद, शैंक बंद, टोड़ी बंद, जो अनफॉर्चुनेटली 2010 में भी ब्रीच हुआ था। और उसके साथ साथ वहाँ पे और इश्यूज़ भी थे, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ आप सबको पता है। डिस्पाइट ऑल दिस अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बंद सेफ रहे। अब पानी सक्खर से डाउन स्ट्रीम कोठरी की तरफ जा रहा है, वहाँ पे भी हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे, हमारे जो वज़रा जिनकी ड्यूटीज़ लगाई गई वो सब मौजूद हैं कि खैरियत से पानी आगे निकल जाए। इस पूरे और इंशाल्लाह कोठरी तक पहुँचेगा। कोठरी में आज से हफ्ता बाद तकरीबन, या हफ्ते से 10 दिन के अंदर पीक आएगी और हम काफ़ी वैसे रब के ऊपर दुआ है कि हमें कामयाब करे और ये पानी खैरियत से गुजर जाए। इस पूरे सिंध के अंदर जो सैलाब की तैयारी थी, मैं शुक्रगुजार हूँ हर एक का कि उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। चाहे हुकूमत का तो करना ही था, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमारी ज़िले इंतज़ामिया, हमारी हेल्थ, हमारी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, इन सब ने काम किया है। लोकल लोगों ने बेइंतहा कोऑपरेट किया है। जो हमारी हिदायत थी, हम तो इसलिए कि हमें तो कहा गया, जो प्रेडिक्शन थी कि 8 लाख से 11 लाख या उससे भी ज़्यादा क्यूसेक, 11 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आएगा, हमने उसके लिए प्रिपेयर किया था। अगेन ये मैं नहीं कह रहा कि हम कुछ भी हो जाता, तो मैं तकब्बुर करने वाला शख्स नहीं हूँ। अल्लाह ताला की मेहरबानी रही है कि ये अभी तक खैरियत से गुजरा और आगे भी उनसे अल्लाह ताला से दुआ है कि ये खैरियत से गुजरे। और मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि बाय एंड लार्ज कोई ऐसी कभी कभी हो जाता है पैनिक फैलाने वाली बातें, अभी भी वैसे खैर वो आती हैं कि जी फलाना गांव डूब गया, फलाना, भाई कच्चे आया है, कच्चे के अंदर मैं ये कहूँगा तो फिर नाराज़ हो जाते हैं लोग, लेकिन लोग काफ़ी तो खुश होते हैं कि इनकी जो लोग कच्चे के रहने वाले हैं
آپ پوچھ لیں قادر سے، وہ بتائے گا. کچے میں آپ تو ہیں کاچے کے، لیکن جانتے کچے والے کو بھی جانتے، بڑی ضرورت ہے پانی جی. تو وہ خیر، لیکن جس کو بھی تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے ہم موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا خیال رکھیں گے. شاہ صاحب صدر صاحب گئے ہوئے ہیں چین، وہاں ایک بہت سارے سائننگ ہو رہی ہیں. ایک معاہدہ سائن ہوا ہے کہ تھر کول سے گیسیفیکیشن کا معاہدہ ہے. سندھ حکومت نے سال 2008 اور 9 میں ڈاکٹر سمر مبارک کو منصوبہ دیا تھا، یہ الگ چیز ہے، لیکن وہ ناکام ہوا تھا. اس پہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. نہیں، وہ انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن والا پروجیکٹ تھا جو ڈاکٹر سمر مبارک مند کا تھا، اور وہ وفاق نے کیا تھا. وہ یہ الگ چیز ہے. یہ کنورٹ کول ناٹ آن سب سرفیس، اوپر نکال کے کول کو گیسیفائی کرنا، یہ تو ایک ڈیولپڈ طریقہ کار ہے دنیا میں، تو اس میں وہ چیز نہیں ہے. اچھا، کل آپ نے کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے ایک اجلاس کیا. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جب وہ کچے والے مکس ہو گئے پکے میں، تو آپ ان کو کس طرح نکالیں گے؟ ان کی جو سیاسی سرپرستی ہوتی ہے علاقے وائز، اس کو کس طرح الگ کریں گے؟ سمجھ نہیں آیا. حمید اگر سب سمجھا دوں آپ کو تو پھر ان کو بھی سمجھ آ جائے گی نا. ایک سیکنڈ میں جواب دے دیتا ہوں. آپ کا سوال ہے، دیکھیں یہ ابھی سے نہیں ہوا، یہ سیلاب آنے کی وجہ سے نہیں، ایک نیا پلان کوئی بنا ہے. آپ کو پتہ ہوگا، یاد ہوگا کہ 1 مہینہ پہلے ہم نے ایک میٹنگ کی تھی، اس پہ کمپریہنسو میٹنگ کی تھی. کل کی میٹنگ میری اس کا فالو اپ تھی کہ جو ٹارگٹس رکھے تھے اس میں کیا کیا ہے. اور میں یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ جو ٹارگٹس ہم نے اپنی پولیس کے لیے رکھے تھے، باقی اداروں کے لیے رکھے تھے، سب ان پہ کام کریں. اور اگلے ہفتے ایک اور میٹنگ ہوگی اس سلسلے میں، اور اس کے ریزلٹس آگے ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کوئی بھی کام شاہ صاحب رقم کے بغیر تو نہیں ہوتا نا. رقم اس وقت جب آپ NFC کا معاملہ لے کے جا رہے ہیں تو کراچی سے ہی کچھ وفاقی وزراء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ NFC شرط و شروط پہ ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ وفاق کا حصہ بڑھنا چاہیے. یہ NFC میں آخر معاملہ ہے کیا؟ کوئی معاملہ نہیں ہے. NFC جو ہے وہ اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے، نیشنل فائنانس کمیشن آرٹیکل 160 کے تحت ہوتا ہے، جس کے اندر چاروں صوبوں کے فائنانس منسٹر ایک نمائندہ ہوتا ہے، ایک وفاق فائنانس منسٹر جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ اپنے طریقے سے کریں گے، کوئی معاملہ نہیں، انشاءاللہ سب کریں گے. یہ فرما دیجیے کہ صرف یہ جو ابھی خاص طور یہ اور یہ آخری اس کے بعد. ہاں، FBR ایک دفعہ پھر ناکام ہوا ہے اور منی بجٹ 50 ارب روپے کی انہوں نے کلیکشن مزید نہیں کی. دوسری بات یہ فرما دیجیے سر کہ جو FBR ناکام ہوا ہے تو ہماری اپنی کلیکشن بھی متاثر ہوئی ہے اس سیلابی سے. ہماری جو کلیکشنز ہیں اوبیسلی جب، اور ایک ڈیمانڈ بڑی یہ بھی ہے ہماری کہ جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے اس کو ریویو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ فارمر کو آپ بالکل ختم نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ سے افیکٹ ضرور ہوگی. چلا ایک کیٹاسٹرفی ہے جس کی وجہ سے ضرور افیکٹ ہوگی، اور FBR کی بھی کلیکشنز افیکٹ ہوئی ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب یہ افیکٹ ضرور ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر لیں گے. FBR والے تو ہمارے، میں نے کہا تھا ادھر. اب جیسے آپ نے سیلاب کا بتایا تو بڑے پیمانے پر لائیو اسٹاک اور فصلیں متاثر ہوئی ہیں، تو کیا آئندہ سال میں کوئی فوڈ کرائسس ہوگا؟ یار میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر ہم نے پراپر سٹیپ نہیں لیے، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے کہ ایگریکلچر ایمرجنسی پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کی، تو یس کرائسس ہوگا. بہت کلیئر بات ہے. ہم نے خاص طور پہ گندم، اس وقت ہم یا تو بریک ایون ہے یا شاید ہماری گندم کی کمی ہو جائے گی دسمبر جنوری کے بعد. اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی کہ نہ ہم نے پروکیورمنٹ کی، نہ ہم نے آسرا دیا. جب ایک اچھی قیمت آپ دیتے ہیں کاشتکار کو، تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ریکارڈ گندم کی پیداوار ہوئی. لاسٹ جو سیزن گزرا اس میں ہم نے نہیں دی، تو ہماری جو ہے 10-15% یا 20% قریب کم ہوئی ہے پیداوار، اور آگے جا کے اور پرابلم ہوگا. یہی چیزیں، یہی بلاول صاحب بتا رہے ہیں کہ جی آپ ایگریکلچر ایمرجنسی لگائیں اور ان فارمرز کا سوچیں. یہ فارمرز کا بھلا نہیں ہے، پورے ملک کا بھلا ہے اس میں. آخری سوال ہے آپ سے کہہ لیتا ہوں. جیسے برسات ہوتی ہے تو آپ لوگ شہر فصل کا بہت وزٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں کے آج لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ایک عرصے کے بعد آج یہاں صفائی ہو رہی ہے. گلیوں کا حال شاید اگر آپ گزریں یا آئے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، مراد علی شاہ کا ڈر ہے، جس طرح سے آج صفائی ہو رہی ہے. اس پر آپ کیا کہیں؟ نہیں دیکھو، ایسی باتیں نہ کریں. غلط، میرے خیال آپ کا سوال غلط ہے. میں اس لیے کہ یہ
تو ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں. نہیں میرا کوئی ڈر نہیں ہے، میں تو یار کچھ نہیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ رحمت العالمین ہے اور ان کا ڈر نہیں ہوتا، ان کی رحمت کے لیے سب دعا مانگتے ہیں. ہاں پرابلمس ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہی چیزیں ہم کئی بار کہہ چکے ہیں، اس کی بات کر چکے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے سارے ادارے جو ہیں نا وہ ایک یونیزن میں کام نہیں کر رہے، اور ایک ہیڈ میئر اس پہ کافی بات کر چکے ہیں. ٹاؤنز ہیں، پھر ٹاؤنز انڈسٹریل ایریاز ہیں، انڈسٹریل ایریاز کہیں کنٹونمنٹس ہیں، کہیں کے پی ٹی ہے، تو کہیں جو ہے سول ایویشن اتھارٹی. یہ ساری چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے یہ پرابلم کراچی میں کریٹ ہوتا ہے، لیکن ذمہ داری ہماری ہے اور انشاءاللہ اس پہ کام کریں.